معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے قصہ حابیل قابیل پارٹ 1 میں نے جو بتایا تھا، اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جب منا پر قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں نے مل کر قربانی دے دی، اس کے بعد آدم کے پاس آئے اور آدم علیہ السلام نے قابیل سے فرمایا کہ اے قابیل، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، لہذا اقلیمہ حابیل پر حلال ہے اور تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد قابیل اور زیادہ غصہ ہو گیا، حابیل کے جانی دشمن ہو گئے۔ اس کے بعد حابیل سے کہنے لگا کہ اے حابیل، اب میں تجھے مار ڈالوں گا، کیونکہ تمہاری اولاد بعد میں کہے گی کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، لہٰذا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ بھائی، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والا ہے، اور اگر تم مجھے مارو گے تو بھی میں تمہیں نہیں ماروں گا، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، اور اگر تم مجھے مارو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم گنہگار ثابت ہوگے، اور تم اس کے بدلے میں دوزخ میں جاؤ گے۔ اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو تشریف لے گئے ایک دن۔ جب وہ حج کو تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل کو مارنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دیا، اور حابیل آرام فرما رہے تھے۔ قابیل نے سوچا کہ اب میں اس کو کیسے ماروں، تو مارنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے کہ ابلیس، جو شیطان ہے ابلیس، وہ ایک سانپ کو لے کر کے انسانی شکل میں آیا، اور سانپ کو زمین پہ رکھ کر کے زمین سے ایک پتھر کو اٹھایا اور اس کے سر پر مار دیا، جس سے کہ سانپ مر گیا۔ تو اس سے تعلیم پا کر قابیل نے حابیل کے لیے زمین سے پتھر کو اٹھایا اور حابیل کے سر پر مار دیا۔ حابیل کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد قابیل اس لاش کو لے کر کے گھومتا رہا۔ اس سے پہلے دنیا انسانیت میں کسی کا قتل نہیں ہوا تھا، کسی کو کسی نے مارا نہیں تھا، کسی کی موت نہیں ہوئی تھی، لہذا کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس محبوب بندے کی لاش کی بے حرمتی کو پسند نہ کیا، لہذا انہوں نے کوے کو بھیجا۔ جب کوے وہاں پر آئے، جس کا ذکر قرآن مقدسہ کی اس آیت میں موجود ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ بہرحال کوے آئے اور دو کوے لڑائی کرنے لگے، جس میں سے ایک کوے کی مرتیو ہو گئی، وہ مر گیا، اور دوسرا جو کوا ہے وہ اپنے پیروں سے گڈھا کھودنے لگے، زمین کو کوریدنے لگا۔ جب گڈھا قبر نما ہو گیا تو اس گڈھے کے اندر کوے کو، جو مرا ہوا کوا ہے، اس کو ڈال دیا اور اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس کو دیکھ کر کے قابیل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب اسی طرح سے میں اپنے بھائی کو بھی دفناؤں گا، لہذا انہوں نے بھی ایک گڈھے کو کھودا اور اس پر حابیل کو دفن کر کے جب گھر واپسی کا ارادہ کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قابیل کو نگل لو۔ لہذا زمین نے قابیل کو نگلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زانوں تک نگل لیا، اور وہ گریہ و زاری کرنے لگا اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، اب مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ لہٰذا زمین اور نگلتی چلی گئی، یہاں تک کہ سینے تک نگل لیا۔ تو قابیل نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے والد سے سنا تھا کہ ان کا جو توبہ قبول ہوا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ عرش اعظم پر ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، جس کو میں نے پڑھا تھا، جس کی وجہ سے میری توبہ قبول ہوئی۔ تو اس کلمے کی برکت سے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
عرش اعظم پر لکھا ہوا ہے، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قابیل کو چھوڑ دے، لہٰذا زمین نے قابیل کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو قابیل کے لیے مقرر کیا، اور فرشتے نے نیزے مارا اور وہ مر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مرا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔